آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار اور آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پہ رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اسے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہو لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک آپ کی کوشش کے ایک قطرے کو سمندر بنا دے گا، بس آپ یقین رکھیں اپنے رب پر، کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کو انکار نہیں کرتا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرمانبردار ایمان والے کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے سربسجود ہونا ہوگا، آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا، آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ اللہ واقف ہے تمہارے دلوں میں پنپتے ہوئے خیالات سے، وسوسوں سے، تمہارے خوف سے۔ اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے، تم اس کی نظر میں ہو، اس نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ ضرور تمہیں اس تکلیف سے نکال دے گا، بھروسہ رکھو اللہ پر۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی کے عالم میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اور جب تم خوش ہوتے ہو تو اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو، اور جب تم اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے لا علم ہے، وہ تو بس تم سے سننا چاہتا ہے، وہ تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے اور تمہارے دل سے۔ آپ کو اپنے حالات ناممکن لگ رہے ہو، آپ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ ایک ذات ایسی ہے جس کا تمام جہانوں پہ غلبہ ہے، جس کے قبضے قدرت میں ساری طاقتیں ہیں۔ وہ ذات ہمارا اللہ پاک ہے، اور وہ اگر چاہے تو ابھی آپ کے حالات کو پلٹ سکتا ہے، ابھی آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، پر وہ ایسا انہی کے لیے کرتا ہے جو اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا جو اس پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں
لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے، اور صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک اور میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، انسان بہت تھک جاتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا عظیم ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے، پھر انسان خواہ جبر سے روزہ رکھے یا اپنی مرضی سے، یا اپنی مرضی سے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کسی کو عطا کرنا ہوتا ہے تو کچھ راستے بند کر دیتا ہے، کچھ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول ہو جاتی ہے۔ انسان جس چیز کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کو سزا سمجھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت ہی دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ سراسر خیر ہی تھی۔ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں قرآن میں جگہ جگہ تسلیاں دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ صبر کو شکر میں نہیں بدلے گا؟ وہ ضرور بدلے گا، بس اپنے وقت کا انتظار کرو، اور یہ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن پھر بھی تم دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہارنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزہ توکل کرنے والے